یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر جلائے جائیں گے۔ یہ اصل میں سوال جو ہے، انہوں نے کوئی قیامت کے بارے میں معلومات کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ ازراہ مذاق کیا ہے۔ تو یہ سوال ان کا علم پر، طلب علم پر مبنی نہیں تھا، بلکہ استہزاء پر، مذاق پر مبنی تھا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ یعنی اس قسم کا جواب کیوں دیا گیا؟ جس طرح کا سوال کیا اسی طرح کا جواب اللہ رب العزت نے دیا۔ جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں، فتنت الذهب اے احرقته لتنحتبرا، یعنی جب تو سونے پر پرکھنے کے لیے سونے کو آگ میں جلائے گا تو کہا جاتا ہے، آگ میں جب جلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس وقت، تو وہاں سے فتنت الذهب، اس آیت کا معنی یفتنون، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب وہ آگ میں جلائے جائیں گے، ہر طرح کا فتنہ اور فساد، ہر طرح کی ان کے اندر سے شرک کی، فسق و فجور کی جو میل کچیل ہے وہ نکالی جائے گی۔ تو اس وقت پتہ چلے گا، جیسے سونے کو آگ میں جلایا جائے تو اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، یہ انسانوں کے کرتوت، اپنے کرتوتوں کا عذاب جب اس کا مزہ چکھیں گے تو قرآن نے اس طرف آگے ارشاد فرمایا، ذوقو، مزہ چکھو، فتنتکم، اپنی سزا کا۔ فتنہ سزا کو بھی کہتے ہیں، فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں، فتنہ آگ میں تپائے جانے کو بھی کہتے ہیں، فتنہ امتحان کو بھی کہتے ہیں۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے لیے تم جلدی شور مچایا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے کہ کہاں پہ ہے تمہارا عذاب، کہاں پہ تمہاری سزا۔ تم میرے محبوب کو، میرے پیغمبروں کو یہ کہا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان لوگوں کی سزا کو، ہر شے کو بیان کیا ہے کہ آج تم جو میرے پیغمبروں کو، میرے محبوبوں کو جو ستاتے ہو اور کہتے ہو کہ جھٹلاتے ہو، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد بھی ہم اسی طرح سنتے آئے ہیں، عذاب عذاب کی باتیں سنتے آئے ہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب آگے جو ذکر آ رہا ہے، پہلے تو ان لوگوں کا ذکر تھا جن لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا، صاحب قرآن کو جھٹلایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اللہ کی نافرمانیاں کی، فسق و فجور میں زندگیاں بسر کیں۔
اب اللہ جل مجدہ ان کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، طاعت گزاری میں، محبت میں، شفقت میں گزاری، اللہ کی طاعت میں، اللہ کے محبوب کی طاعت میں جن لوگوں نے زندگیاں بسر کیں، اب ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، بڑے بصد شکریہ کے ساتھ، آخذین، وہ ان جنتوں کو، ان انعامات کو، اللہ کی طرف سے محبتوں کو وصول کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے۔ ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن نیکوکار ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اور صرف یہ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں صرف حاضر ہو کر یہ نیکی اختیار کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونے سے پہلے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے۔ یہ جو نوازشات جو ان پر ہو رہی ہیں، جو بے پایا لطف و کرم ان پر ہے، کیوں ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ نیکوکار تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا دامن اللہ رب العزت کی نافرمانی سے داغدار نہیں کیا، یہ عبادت میں، ریاضت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کے ذکر فکر میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف اپنے محبوب کے حسن لم یزل، محبوب حقیقی کی محبت میں گرفتار تھے، اسی کے حسن و جمال کے دل دادا تھے۔ فسق و فجور کی نظر نہیں کیا انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی ان خوبیوں کو انہوں نے زنگ نہیں لگایا، دن رات سو کے کاہلی میں، سستی میں، بدمستی میں وقت نہیں گزارا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا نہ اللہ کی نافرمانی تھی، نہ صرف اور صرف دنیا کے اندر عیش و عشرت کرنا، خواہشات کی تکمیل کرنا، یا پھر کھا لیا سو لیا، یہ کام ان کا نہیں تھا، بلکہ اپنی تھوڑی سی بشری تقاضے کے پیش نظر نیند کو پورا کرتے، تھوڑا سا سستاتے، پھر اٹھ کھڑے ہوتے، رات کے پچھلے پہر میں اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں تسبیح و تحلیل کرتے، ذکر و عبادت میں وقت گزارتے، پھر سحری کا وقت آتا تو اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں گریہ زاری کرتے، آہ و بکا کرتے، مضطرب دل لے کر مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں، شکستہ دل لے کر اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سحری کے وقت اٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہنے کی بڑی ہی محبت کے ساتھ آپ نے تلقینیں فرمائی ہیں، آپ ترغیب دیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کا تیسرا حصہ گزر جائے، فرمایا کہ اس وقت رات کا تیسرا حصہ گزر جاتا ہے، یعنی پچھلے پہر تہجد کے وقت میں اللہ جل مجدہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اپنی قدرتوں کے لائق اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے، تو اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔
کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش و مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہ بخش دوں۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ناغہ تسلسل کے ساتھ تہجد ادا فرماتے اور پھر ذکر و فکر میں، دعا میں مشغول ہو جاتے۔ مفسرین کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو بھی ذکر فرمایا۔ ایک دعا جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، آج ہم اس سبق کے اندر دہرائے دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا بھی کرتے ہیں کہ مولا ہماری تمام علم القرآن کلاس کے ساتھیوں کو یہ دعا یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس کو یاد کر کے روزانہ اس کو دہرانے کی، اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی، التجا کرنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق بقاؤك حق وقولك حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك۔ یہ وہ دعا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی ترغیب دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا سحری کا جو بابرکت وقت ہے، جو لوگ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دامن مراد بھر کر جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں، مولا ان پر جو نوازشات، جو عنایات، جو محبتیں، جو توفیقات کے دروازے تو نے کھولے ہیں، جو کرم نوازیاں تو نے ان پر کی ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جھولیوں کو تیری بارگاہ بے کس پناہ میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم بھی تیری بارگاہ بے کس پناہ میں جھولیاں پھیلا کر بھر بھر کے جھولیاں لے جائیں۔ اللہ جل مجدہ نے پھر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان محبتوں والے صحابہ کا ذکر کیا، اپنے بندوں کا ذکر کیا۔ وہ بندے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی جو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جنات عطا فرمائے گا، باغات اور چشمے عطا فرمائے گا، اپنی بارگاہ بے کس پناہ سے، اپنے ہاتھ، اپنے دست قدرت سے ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، تو اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کا سبب وہ بیان کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو اتنا کرم نوازیاں کی جا رہی ہیں،
اتنی نوازشات سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ اتنی محبتیں اللہ رب العزت کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے احسان کا راستہ اپنایا ہے، یہ محسنین میں شامل رہے، نیکوکار ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے چین دل لے کر اضطراب کے ساتھ مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ جھکا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کیا کرتے تھے یہ۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق تھا سائل کے لیے، محروم کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اہل یقین کے لیے، یہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ان کا ایمان، ان کا ایقان، ان کا یقین اور پختہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ محبت کے ساتھ زندگی بسر کی انہوں نے، اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ سے ان پر جو بھی عطا ہوئی، یہ اس عطا میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا، محروموں کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ اژدہا بن کے اپنے مال پہ بیٹھ نہیں گئے تھے، اور اپنے اعمال پر، اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں تھے، گھمنڈ نہیں کیا کرتے تھے۔ رات بھر عبادات میں مصروف رہنے کے باوجود جب سحری کا وقت آتا تو گڑ گڑا جاتے، سجدے میں گر جاتے، پھر باری تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں التجائیں کرنے لگ جاتے۔ اور ایک ہم ہے کہ چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیں، التجا کر لیں، عبادت اور ریاضت میں کچھ وقت گزار دیں، تو ہمارا نفس ہمیں اتنا اترا کر اتنا پھلا دیتا ہے، اتنا موٹا کر دیتا ہے، اتنا چوڑا کر دیتا ہے، اتنا تکبر اور گھمنڈ عبادت کا ہمارے اندر بھر جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے اللہ پر احسان کر دیا ہے۔ جس مسجد میں جاتے ہیں اسی مسجد کے امام پر ہم احسان کر کے آتے ہیں۔ یہ رویہ شیطانی رویہ ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جن پر یہ انعام فرماتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، مال ان کو ملتا ہے تو مال میں سائلین کا، محروموں کا حصہ رکھتے ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا صرف دنیا کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، اس کائنات کے اندر نشانیاں نہیں، بلکہ وفی انفسکم، تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتی؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اسی کا ترجمہ علامہ نے کیا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ اپنے من میں ڈوب کر دیکھ تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے تیرے اندر اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ چاہے تو ایک سانس تیرے اندر جائے واپس باہر نہ نکلے، لیکن ایک ایک سانس تیرے لیے قدرت کی نشانی ہے، علامت ہے، لیکن پہچانتا نہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق، ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، بالکل اسی طرح جس طرح تم باتیں کر رہے ہو، یعنی تم باتیں کرتے ہو آپس میں بیٹھے ہوئے، جیسے تمہیں اپنے ہونے کا یقین ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین رکھو۔ یہ یقین کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں انسان حاضر ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اور شیطان سب سے پہلے جن وسوسات سے آغاز کرتا ہے
وہ قیامت اور آخرت اور قبر میں جانے کا جو حساب کتاب ہے، اس کے اوپر جو ہمارا ایمان اور یقین ہے اس کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار، ساری زندگی کا دار و مدار، ساری توبہ استغفار کا دار و مدار، تسبیح و تحلیل کا، ذکر کا، فکر کا، عبادت کا، ریاضت کا، اعمال کا، معمولات کا، معاملات کا، انسان کی روزمرہ زندگی میں نیکیوں کا، سب کا انحصار اس عقیدے پر ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ قبر یاد رہے، حشر یاد رہے۔ اگر قبر بھول جائے، حشر بھول جائے، نہ عدل رہتا ہے، نہ انصاف رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ کوئی شرم رہتی ہے، نہ کوئی اللہ کا خوف رہتا ہے، نہ خشیت رہتی ہے، نہ عبادت اور ریاضت کا شوق رہتا ہے، نہ ذوق بنتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے کہ مولا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ایمان بالآخرت میں پختگی نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔